انشاءاللہ العزیز۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ہر شب آسمانوں میں ایک ندا کرنے والا شخص ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے پختہ ارادہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کرنے والے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، اور ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ اور اللہ پاک ماہ رمضان کی ہر شب افطار کے وقت 60,000 لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنی مبارک گھڑیاں سبحان اللہ ہمیں میسر ہیں، اور اگر ہم پھر بھی ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ ہماری شومی قسمت ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اگلا جو مرحلہ ہے کہ توبہ پر استقامت، تو سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس پر استقامت نہیں ملتی، پھر گناہوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے اور ہم آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا۔ میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص جس کا نام دہیہ قلبی تھا، واہ، یہ نوجوان بہت خوبصورت نوجوان تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ مدینے کے مرد و خواتین اس کو دیکھتے اور چھپ چھپ کے دیکھتے، اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ ایک رات مدینے والے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نگاہ پڑ گئی اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان جہنم میں جلے گا، یا اللہ اس کو مسلمان کر دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، فوراً قبول ہوئی۔ صبح وہ حاضر ہو گیا، سبحان اللہ کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ یاد رکھیں یہ دہیہ قلبی وہی ہیں کہ جن کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھا کرتے تھے، تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ دہیہ قلبی ہے، یہ جبریل ہے، اور گھنٹوں وہ بیٹھا رہتے تھے، در حقیقت جبریل ہوتے تھے۔ دہیہ قلبی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات کی بہت حیا آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا ہے، میرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مگر یا رسول اللہ ایک بات ستا رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ تو کون سی بات؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے شرم آتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بتاؤ۔ وہ عرض گزار ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے لگا، میری گھر والی امید سے تھی، میں نے اپنی گھر والی سے کہا دیکھو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے بہت ساری بچیوں کو زندہ درگو کیا ہے، اگر تیرے ہاں بچی ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے ہی پہلے زندہ درگو کر دینا۔ حضور میں چلا گیا، کچھ سالوں کے بعد جب واپس پلٹا، گھر کی دہلیز پر تھا کہ ایک 3-4 سال کی بچی راستہ میرا روک کے کھڑی ہے، کہتی ہے کہاں جاتے ہو؟ کہا تو پیچھے، تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے اس کا راستہ ہٹایا اور اندر داخل ہوا، میری بیوی مجھے میرے سامنے تھی اور میرے قدموں پہ گر پڑی، رونے لگی کہ مجھے معاف کر دے سرتاج۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری بیٹی ہے۔ کہا میرا حکم کیا تھا؟ انکار کر دیا، تو نے اچھا نہیں کیا، جلدی کر اس کو تیار کر۔
میری بیوی نے آنن فانن اس کو تیار کیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگا اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنا واقعہ بتا رہا ہے کہ حضور میری بیٹی نے مجھے بڑا کہا کہ آپ میری نانی کے گھر جا رہے ہیں، مجھے کھلونے لینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی کچھ نہ سنی، اس ویران جگہ پر لے گیا جہاں پر بچیوں کو زندہ درگو کیا کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میں دھوپ میں تھا، میری بیٹی کہنے لگی بابا آپ کو پتہ نہیں ہے، دھوپ آپ کو لگ رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ چھاؤں میں گڑھا کھود لیں۔ مجھے پھر بھی اس بات پر بھی اثر نہ ہوا، میں نے گڑھا کھودا، اپنی بچی کو اس میں پھینکا اور پھر مٹی پھینکتا رہا، وہ چیخو پکار کرتی رہی۔ میں نے اس کی چیخو پکار پر کوئی اثر نہیں لیا اور اس کو زندہ درگو کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کتار رو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے دہیا قلبی، ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ حدیث میں آتا 3 مرتبہ سنا، سرکار زاروں کتار رو رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے اس دہیا قلبی سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی جتنا مرضی گناہ گار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، والدین کا نافرمان ہو، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ ارے یہ مغفرت کے لمحات ہیں، مانگنے کی لمحات ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لمحات ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں اور مغفرت کر بھی لیتے ہیں تو پھر کس طرح نیک رہیں گے، اس مغفرت پر کس طرح گامزن رہیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک کوئی ایسا سہارا، ایک ایسا وسیلہ چاہیے جو ہمیں بار بار اس بات پر جو ہے آمادہ کرتا رہے کہ تو نے مغفرت کی ہے، تو نے توبہ کی ہوئی ہے، تو اللہ سے ڈر۔ کسی سچے کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی پیر کامل کے ساتھ وابستگی ہماری ہو جائے گی تو پھر ہماری توبہ بھی سچی رہے گی۔ اور دوسری بات، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں نے توبہ کی ہے، مجھے اس پر استقامت دے، اور پھر یاد رکھے ایک کلیہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اسی صورت میں دوسرا نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، جب پہلا عمل قبول ہو جاتا ہے تو دوسرے کی توفیق خود بخود ہی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک توبہ کا علماء نے انداز بتایا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں توبہ ایسی کرنی چاہیے، ایسی توبہ کرنی چاہیے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک نوجوان نے کی تھی۔ وہ توبہ ایسی توبہ کرے، سبحان اللہ۔ زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم میں ایک نوجوان ہے جو میرا باغی ہے، میرا گناہ گار ہے، وہ تیری قوم سے نکل جائے گا تو پھر بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک میدان میں اکٹھا کیا دعائے استغفار کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان بھی موجود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ نوجوان تو موجود ہے، اعلان کر کے اس کو نکال دے۔ آپ نے اعلان فرمایا اے وہ نوجوان جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نوجوان نہیں گیا، مگر پھر بھی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ نوجوان بھی نہیں نکلا، بارش بھی ہو گئی، کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے سچی توبہ کر لی۔ اصل میں اس نے دل میں خیال کیا
کہ یا اللہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے، آج مجھے بہت ندامت ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب اس نے سچے دل سے توبہ کی، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرض کی یا اللہ میں اس نوجوان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کے پردے رکھے، میں نے اس وقت کسی کے سامنے اس کو نہیں لے کر آیا، اب تو وہ میرا پیارا ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب تو وہ مغفرت کر کے میرا پیارا ہو گیا ہے، میں اب اس کی پردہ پوشی کیسے کروں؟ توبہ ایسی کرنی چاہیے ہمیں۔ رمضان